بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام یہ عظمتوں والا مہینہ ہے۔ اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل ترین روزے محرم کے روزے ہیں، اور فرمایا پھر اس میں بہترین روزہ وہ یوم عاشورہ کا ہے، 10 محرم کا ہے، کہ اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس روزے کے رکھنے کی وجہ سے 1 سال کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ یہ شہر اللہ، محرم کا مہینہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ یہ عظمت کی بات ہے، کسی اور مہینہ کے بارے میں اس کو اللہ کا مہینہ قرار نہیں دیا گیا ہے۔ اور اس مہینہ میں کئی ایسے عظیم الشان واقعات رونما ہوئے جو دوسرے مہینوں میں نہیں ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر اسی مہینہ کے اندر حضرت آدم علیہ السلام سے جو گناہ ہوا تھا ان کی معافی کا اعلان کیا گیا۔ اسی مہینہ کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر جا کر لگی تھی۔ اسی مہینہ کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فتح یاب کیا تھا فرعون کے مقابلہ میں۔ اور اسی مہینہ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات ملی تھی۔ اور اسی مہینہ کے اندر حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے اللہ نے باہر نکالا تھا۔ اسی مہینہ کے اندر شہادت حسین ہے، اسی مہینہ کے اندر شہادت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اسی مہینہ کے اندر قیامت آئے گی۔ تو کئی وجوہات سے اس مہینہ کو باقی مہینوں پر عظمت اور فخر حاصل ہے۔ اس مہینہ میں ایک ایسے صحابی جو نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول اور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے لفظ جگر، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومانہ شہادت ہے۔ ایسی مظلومانہ شہادت شاید اس سے پہلے نہ اس کی نظیر ملتی ہے نہ ملے گی۔ اتنے بڑے عظیم آدمی کو ایسی بے دردی اور بے انصافی کے ساتھ شہید کر دینا جو ہے شاید اس سے بڑی بے وفائی اور اس سے بڑی ظلم کی داستان تاریخ میں نہیں ملتی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت مبارکہ 5 شعبان 4 ہجری کو ہوئی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دستے مبارک سے جو ہے کھجور چبا کر آپ کو گھٹی دی، اور اماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ حسین کی جو ہے نا بالوں کے برابر چاندی صدقہ کرو۔ تقریباً آپ کی عمر 5-6 سال ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے انتقال فرما گئے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبت تھی۔ ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت کر لے، اور جو حسین سے محبت کرے اس سے بھی محبت رکھنا، اور جو حسین سے بغض رکھے اس سے تو بھی بغض رکھنا۔ اور ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو ازراہ مذاق فرمانے لگے وہ شوقہ لڑکا کدھر ہے؟ مراد آپ کے حسین رضی اللہ تعالی عنہ تھی۔ اتنے میں دیکھا کہیں سے بھاگتے ہوئے آئے، آپ کی گود مبارک میں گر پڑے اور آپ کی داڑھی مبارک سے کھیلنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جو ہے ہونٹوں پر بوسہ دیا، اور لکھا ہے کہ اتنی محبت تھی کہ نماز کی حالت میں جب آپ ہوتے، آپ سجدے میں جاتے تو حضرات حسنین کریمین آپ کندھوں پہ سوار ہو جاتے تو تب تک اٹھتے نہیں تھے جب تک یہ کندھوں سے اترنا چاہتے تھے، سجدہ لمبا کر دیتے تھے۔ اور آپ خطبہ دے رہے ہوتے تھے، یہ حضرات تشریف لاتے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، تو آپ خطبے کے دوران ہی ان کو بلا لیتے اور اپنے پاس بٹھا لیتے۔
ایک صحابی فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی کام سے گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، آپ نے کپڑا ڈالا ہوا اوپر اور آپ کے دونوں طرف میں کچھ چیز ہے، اس کو چیز اٹھائی ہوئی ہے۔ میں نے کہا حضور آپ کی گود میں کیا ہے؟ کپڑا اٹھایا، ایک طرف حسن تھا دوسرا حسین تھا۔ تو ایسی محبت اور ایسا لاڈ جو حضور کو اپنے نواسوں سے تھا، کسی سے اتنی محبت نہیں تھی۔ اور حضور فرماتے ہیں میرے بیٹے ہیں۔ اور یہ وہ عظیم شخصیات ہیں کہ جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں فرمایا تھا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہو گئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں، ان کی حضرت حسین کی شہادت کے بارے میں اطلاع دے دی گئی تھی۔ اس کے بارے میں روایات میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، کیا دیکھتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک اٹھ کر بیٹھے گھبرائے ہوئے، پھر لیٹ گئے، پھر اٹھ کر بیٹھے، پھر لیٹتے ہیں۔ ایسی حالت کبھی نہیں دیکھی میں نے پوچھا حضور کیا بات ہے؟ کوئی تکلیف ہے، کوئی غم ہے، کیا بات ہے؟ ایسی کیفیت آپ کی کیوں ہو رہی ہے بار بار؟ تو فرمانے لگے ام سلمہ کیا پوچھتی ہو، ابھی جبرائیل آئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ حسین شہید کر دیے جائیں گے، اور یہ بھی بتایا کہ فلاں میدان ہے، میدان طف، جس کو بعد میں کربلا کا نام دیا گیا، وہاں شہید ہوں گے۔ اور کہا اگر چاہو تو وہاں کی مٹی دکھاؤں آپ کو؟ تو میں نے کہا جبرائیل ضرور دکھائے۔ تو جبرائیل وہاں سے مٹی لے کر آئے ہیں، مٹی سرخ ہے، آپ نے دکھائی کہ جبرائیل نے مجھے مٹی دی ہے، اس لیے غمزدہ پریشان ہوا کہ حسین شہید کر دیے جائیں گے۔ ایسے ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، آپ رو رہے ہیں۔ حضرت علی نے پوچھا حضور کیا بات ہے؟ کسی نے کوئی آپ کو تکلیف دی ہے؟ کسی سے آپ ناراض ہوئے ہیں کہ آپ رو رہے ہیں؟ وہ علی یہ بات نہیں ہے، ابھی جبرائیل تشریف لائے تھے اور کہا حسین شہید کر دیے جائیں گے، اور یہ مٹی بھی دے کر گئے ہیں کہ اس جگہ کی مٹی ہے جہاں حسین شہید ہو گئے، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی زندگی میں ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر عطا فرما دی گئی تھی۔ دن گزرتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے انتقال فرما گئے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا، آپ بھی چلے گئے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا، آپ بھی چلے گئے۔ سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی المرتضی، سب چلتے رہے اپنے اپنے وقتوں میں۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہو گئی تو باہمی مشورہ سے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ مقرر کر دیا گیا۔ آپ 6 ماہ خلیفہ رہے۔ 6 ماہ رہنے کے بعد بخوشی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں دستبردار ہو گئے، اور اپنے بھائی حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اس پر جو ہے راضی کیا، اور ان دونوں نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت بھی کر لی۔ دن گزرتے رہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے بڑا اچھا سلوک کرتے تھے، بڑی محبت سے پیش آتے تھے۔ جب بھی ان کے پاس تشریف لاتے، یہ جاتے ان کے پاس تو بڑے اچھے پروٹوکول کے ساتھ ان کو جو ہے اپنے پاس رکھتے تھے، اور جہاں کہیں سے کوئی اچھا مال غنیمت آتا تو بہترین اچھا مال نکال کر ان بچوں کو دیا جاتا، ان 2 شہزادوں کو دیا جاتا تھا۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہونے لگا تو کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ اپنے بیٹے یزید کو خلافت سپرد کر دو۔ اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے یہ حالات نہیں تھے یزید کے جو بعد میں ظاہر ہوئے۔ آپ نے خلافت کی ذمہ داری یزید کے سپرد کر دی، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا۔
لیکن اس انتقال اور اس یزید کے ولی بننے کی خبر ابھی تک مدینہ نہیں پہنچی تھی. یزید شام میں تھا، حضرت حسین مدینہ میں تھے. اس نے ولی عہد بنتے ہی ایک خط لکھا. اس خط کا خلاصہ یہ تھا کہ حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو چکا ہے اور مجھے خلیفہ بنا دیا گیا ہے. اے حسین، آپ سے یہ میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ میرے ہاتھ پر بیعت کریں. اور یہ خط لکھ کر ایک قاصد کو بھیجا والی مدینہ. اس وقت والی مدینہ ولید بن عتبہ بن ابی سفیان تھا. اس کے پاس بھیجا کہ جا کر اس کو خط دے دو اور کہو اس خط پر فوراً عمل کرائے. وہ قاصد خط لے کر والی مدینہ ولید بن عتبہ کے پاس پہنچا. خط دیا. ولید بن عتبہ نے خط کھولا، دیکھا، سوچ میں پڑ گیا کہ حسین کو کیسے مجبور کروں یزید کے ہاتھ بیعت کرے. وہ تو نہیں کرے گا. سوچو بچار کے بعد جو اس سے پہلے ایک یہاں کا والی تھا مدینہ کا، مروان بن حکم، اس کو بلایا. کہا یہ خط آیا ہے شام سے یزید کی طرف سے، بتاؤ اب میں کیسے حضرت حسین اتنا بڑا شخص ہے کیسے مجبور کروں ایک نوجوان کی بیعت پر. آپ مشورہ دیں. مروان بن حکم کے دل میں پہلے سے ہی حضرت حسین کی بغض اور عداوت بھری ہوئی تھی، لیکن ولید بن عتبہ اتنا سخت آدمی نہیں تھا. وہ ان حضرات سے محبت رکھتا تھا. مروان نے فوراً کہا ابھی حسین کو بلواؤ، کہو یزید کے ہاتھ بیعت کرے، بیعت نہ کرے فوراً قتل کر دو. تو ولید بن عتبہ نے اپنا ایک قاصد بھیجا حضرت حسین کے پاس اور عبداللہ بن زبیر کے پاس کہ جاؤ حضرت حسین کو میرے پاس بلا کر لاؤ. جب وہ گیا، یہ دونوں حضرات مسجد میں تشریف فرما تھے. اس نے کہا حضرت حسین کو کہ آپ کو والی مدینہ ولید بن عتبہ بلا رہے ہیں. تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا یہ والی مدینہ کے بیٹھنے کا وقت نہیں ہے اور نہ بلانے کا وقت ہے. لگتا ہے کوئی ضرور کوئی بات پیش آئی ہے، کوئی واقعہ پیش آیا ہے جس کی وجہ سے آپ کو بلایا جا رہا ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے کس قدر فراست دی تھی، کس قدر ذہن دیا تھا. فوراً کہنے لگے میرا دل یہ کہتا ہے جیسے حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو چکا ہے اور وہ یزید والی خلیفہ بن چکا ہے اور خط بھیجا اس کے پاس، اس خط میں جیسے کہا گیا ہو کہ حسین کو مجبور کرو میرے ہاتھ بیعت کرے. مجھے یوں لگ رہا ہے. ایک خیال ہے، چلتے ہیں دیکھتے ہیں. عبداللہ بن زبیر نے کہا اکیلے مت جانا، اپنے ساتھ اپنے چند نوجوان لے کر جاؤ تاکہ خدا نہ خاصا کوئی ناگوار واقعہ پیش آئے تو فوراً آپ اپنے نوجوانوں کے ذریعے اس کا مقابلہ کر سکو. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چند نوجوانوں کو لے کر والی مدینہ کے پاس پہنچے. نوجوانوں کو دروازے پہ ٹھہرایا اور خود اندر تشریف لے گئے. اندر جا کر دیکھا تو ولید اور مروان اکٹھے بیٹھے ہیں. کہا سبحان اللہ، تمہاری آپس کی دشمنی اتنی بڑھ چکی تھی، کبھی تمہیں اکٹھے نہیں دیکھا تھا، آج اکٹھے دیکھ کر دل خوش ہوا ہے. اللہ کرے ہمیشہ اکٹھے رہو. پھر فرمایا بتاؤ میرے لیے کیا حکم ہے، مجھے بلایا ہے آپ نے ولید بن عتبہ، حکم کرو. فرمایا حکم نہیں، یہ خط ہے، یہ خط پڑھ لیں. وہی تھا جس کا خوف ظاہر کیا گیا تھا. خبر تھی حمد و ثنا کے بعد کہ امیر معاویہ وفات پا چکے. اس پر اظہار غم کیا، دکھ کا اظہار کیا. اور اگلی خبر جب پڑی کہ یزید بیعت چاہتا ہے، کہا حسین بیعت ایسے نہیں کرے گا، بیعت کا مسئلہ سر عام ہوگا، اپنے مجمع کے سامنے رکھوں گا، اپنے چاہنے والوں کے سامنے رکھوں گا. اگر میرے چاہنے والوں نے کہہ دیا تو حسین بیعت کر لے گا ورنہ بیعت نہیں کرے گا. تو ولید بن عتبہ چونکہ میں پہلے کہہ چکا ذرا نرم مزاج آدمی تھا اور اصحاب سے محبت کرنے والا تھا. کہا حسین ٹھیک ہے، جیسے مناسب لگے، تشریف لے جائیں آپ اور اس پر سوچ لیں. مروان پہلے بھڑکا ہوا تھا. کہا ولید آپ کیا کر رہے ہو؟
اگر آج حسین آپ کے ہاتھ سے نکل گیا پھر یہ آپ کے ہاتھ نہیں آئے گا. اس کو کہو بیعت کرے, سامنے کہہ رہا ہے بیعت نہیں کرتا تو ابھی اس کا سر قلم کر دو. وہ بھی نواسہ رسول تھا, فاطمہ کا دودھ پیا ہوا تھا. کہا مروان تو کون ہوتا بکواس کرنے والا, تو والی مدینہ نہیں ہے, تو مجھ پر حاکم نہیں ہے, تجھے حق نہیں پہنچتا میرے خلاف فیصلے کرے. ولید بن عتبہ حاکم مدینہ ہے, جو فیصلہ کرے گا دیکھا جائے گا, تجھے بولنے کا بھی حق نہیں ہے. وہ جب یہ سنا کہ حسین غصہ ہو رہا خاموش ہو گیا. ولید بن عتبہ نے کہا آپ جائیں اور اس پر سوچو بچار کر لیں. جب حضرت حسین باہر تشریف لائے, عبداللہ بن زبیر سے ملے اور کہا یوں بات سامنے آئی, اب کیا کریں؟ کہا بیعت تو ہرگز ہم اس نوجوان کے ہاتھ پر نہیں کریں گے, اس لیے کہ یہ دین اسلام کا مسئلہ ہے, ہمارے پیچھے کئی ملک کھڑے ہوئے ہیں, اگر ہم نے بیعت کر لی تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارے پیچھے چلیں گے, تو ان کے ساتھ غداری بے وفائی ہوگی, اس لیے ہم بیعت نہیں کریں گے. کہا ایک ہی حل ہے, ابھی مکہ چھوڑ دیں, مدینہ چھوڑ دیں, یہاں سے ہجرت کر جائے. تو فوراً وہاں سے حضرات نے اپنے بچوں سمیت ہجرت کی اور مکہ پہنچ گئے, وہاں پڑاؤ ڈال لیا. جب ادھر سے اہل کوفہ خبر ہو گئی کہ حسین سے بیعت یزید کا مطالبہ ہوا ہے اور وہ بیعت یزید کا انکار کر کے مکہ پہنچ چکے ہیں, انہوں نے وہاں سے خط بھیجنا شروع کیے. خطوں پہ خط آ رہے ہیں اور وفد کی وفد آ رہے ہیں کہ حضرت حسین ہمیں بھی مجبور کیا جا رہا ہے کہ یزید کے ہاتھ میں بیعت کرو, ہم بیعت کرنے کو تیار نہیں ہے, آپ کوفہ تشریف لائے, ہم آپ کے ہاتھ میں بیعت کریں گے, ہم آپ کے چاہنے والے ہیں, پورا کوفہ آپ کے لیے جان دینے کو تیار کھڑا ہے. ایک خط آیا, دوسرا, تیسرا, 150 خط آ گئے. اتنے خطوں کے بعد سوچا یار اتنے خط آئے ہیں, وفد بھی آ رہے ہیں, کچھ بات تو ہے. تو حالات کی جانچ پڑتال کے لیے آپ نے اپنے چچا زاد مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا کہ آپ پہلے کوفہ جائیں, وہاں جا کر حالات کی خبر گیری کریں اور حالات کے بارے میں مجھے آگاہ کریں. اگر حالات سازگار ہے تو مجھے خبر دے, پھر میں بھی آ جاؤں گا, اگر حالات سازگار نہیں ہے پھر میں نہیں آؤں گا. یہ وہاں گئے, لوگوں کے حالات معلوم کرنا شروع کیے. اس وقت والی کوفہ جو ہے وہ نعمان بن بشیر تھا, وہ حضرت حسین کے حق میں تھا. اس نے جب مسلم بن عقیل کو دیکھا, اس کو پروٹوکول دیا, اس کے جو آہ و بھگت کی, تو حضرت مسلم بن عقیل نے پورے کوفہ کا وزٹ کیا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام سنانا شروع کر دیا. پیغام کیا تھا؟ پیغام یہ تھا کہ حضرت حسین کا میں قاصد ہوں, انہوں نے مجھے حالات کی رہتی کرنے کے لیے بھیجا ہے, حالات کا جانچ پڑتال کے لیے بھیجا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر حالات سازگار ہو تو میں ان کو خبر دوں گا, پھر وہ فوراً آ جائیں گے. جہاں یہ پیغام پہنچاتے لوگ رونا شروع کر دیتے اور کہتے ہم تو حسین کے لیے تڑپ گئے, حسین کے لیے بے قرار ہے, وہ ابھی آئے, ہم ان کے ہاتھ میں فوراً بیعت کریں گے. تو حضرت مسلم بن عقیل نے حضرت حسین کے نام پر خود بیعت لینا شروع بھی کر دی. تو چند دنوں میں 18,000 کوفیوں نے بیعت کر لی حضرت حسین کے نام پر. جب حضرت مسلم بن عقیل نے دیکھا کہ لوگ واقعی حسین کو چاہتے ہیں, وہاں خط لکھ دیا کہ حسین حالات سازگار ہیں, لوگ آپ کے نام پہ مر رہے ہیں, آپ یہاں تشریف لائیں, لوگ آپ کے ہاتھ بیعت کریں گے. آپ کو پتہ ہے تب تو خطوں کا دور تھا, ایک خط پہنچتے کئی دن لگ جاتے تھے, یہ فون تو تھے نہیں کہ ایک دن کی خبر وہاں کی وہاں. خط روانہ کر دیا, خط کے روانہ ہوتے ہی ایک بارگی حالات بدل گئے. ادھر شام میں بیٹھے یزید کو خبر مل گئی کہ کوفہ والوں نے حسین کو خط لکھے ہیں. یہ بھی خبر مل گئی کہ مسلم بن عقیل کوفہ پہنچ چکا ہے. یہ بھی پتہ چل گیا کہ بیعت لینا بھی شروع کر دی ہے اور 18,000 لوگوں نے بیعت کر بھی لی ہے. اور یہ بھی خبر پہنچ گئی کہ خط لکھ دیا گیا ہے, حسین وہاں سے روانہ ہو کے کوفہ آ رہا ہے. اس لیے فوراً شام سے عبیداللہ بن زیاد کو گورنر کوفہ بنا کر بھیجا کہ فوراً کوفہ چلے جاؤ, اور جو ہے کوفہ پہنچ کر
جو ہے نعمان بن بشیر کو معزول کر دو، اور معزول کرنے کے بعد آپ خود والی کوفہ بنو، والی کوفہ بننے کے بعد مسلم بن عقیل کو گرفتار کرو، گرفتاری نہ دے تو قتل کر دو، اور اس کے بعد حسین آ رہا ہے، رستے میں اس کو تعاقب کرو، کوفہ نہیں آنے دینا۔ اگر وہ کوفہ پہنچ گیا تو کوفہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا، اس لیے کہ پورا کوفہ اس وقت حسین کے نام پر مٹنے کے لیے تیار کھڑا ہوا ہے، حسین کو کوفہ نہیں آنے دینا ہے۔ یہ فوراً وہاں چلا۔ سبحان اللہ، یہ کوفی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے حسین کو دیکھا بھی نہیں ہوا تھا، اکثر ایسے تھے، حسین کو دیکھا نہیں تھا لیکن جان دینے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ جب عبید اللہ بن زیاد یہاں داخل ہوا تو کچھ کوفیوں نے سمجھا شاید یہی حضرت حسین ہے، لوگ ساتھ ہوتے چلے گئے کہ حسین آگے، حسین آگے، حسین کے حق میں دعوے بازیاں ہونے لگی، جی حسین ابن علی آئے ہیں، حسین محمد کے نواسے آئے ہیں، ہم ان کے لیے جان دینے کو تیار ہے۔ وہ سن رہا ہے اور تیور بدل رہے ہیں، لیکن بتا نہیں رہا کہ میں حسین نہیں ہوں، عبید اللہ بن زیاد ہوں، چل رہا خاموشی کے ساتھ۔ چلتے چلتے والی کوفہ نعمان بن بشیر کے دروازے پہنچا، نعمان بن بشیر نے دروازہ بند کر دیا اور کہا، اس نے باہر کھڑے ہو کر اعلان کیا، آواز دی، میں عبید اللہ بن زیاد ہوں۔ لوگوں نے سورت قرآن کھڑے ہو گئے، ہم تو سمجھے حسین تھے، یہ تو عبید اللہ بن زیاد ہے، اور کہا میں عبید اللہ بن زیاد ہوں، نعمان دروازہ کھولو، تمہیں معزول کیا جاتا ہے، اور اس وقت میں والی کوفہ ہوں اور مجھے والی بنایا ہے یزید نے۔ کہا نعمان بن بشیر اپنی زبان سے اس عہدے سے دستبردار نہیں ہوگا، لیکن چونکہ آپ کو پتا ہے جس کی حکومت اسی کو توفیق بولتا ہے، تو حکومت یزید کی تھی، پیچھے کمان یزید کی تھی، تو بہرحال مختصر یہ کہ نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا گیا۔ عبید اللہ بن زیاد وہاں کا کوفہ کا کیا بنا؟ والی کوفہ بن گیا۔ والی کوفہ بننے کے بعد مسلم بن عقیل نے دیکھا اب میرے لیے رستے بند ہو گئے ہیں۔ مختصر یہ کہ آپ نے بہت جگہوں پر پناہ لی، خلاصہ کا واقعہ یہی نکلا کہ آپ کو عبید اللہ بن زیاد کا سامنا کرنا پڑا۔ عبید اللہ بن زیاد 70 آدمی بھیجے کہ جا کر مسلم بن عقیل کو گرفتار کرو، تو جب سامنا ہوا تو ان سے لڑے، مسلم بن عقیل اکیلے 70 آدمیوں سے لڑے، لڑتے ہوئے زخمی ہوئے، زخمی حالت میں گرفتار کر لیے گئے، گرفتار کر کے جو ہے عبید اللہ بن زیاد کے پاس لے جایا گیا۔ عبید اللہ بن زیاد کے سامنے اشعث نامی شخص نے سفارش کی کہ دیکھو عبید اللہ، یہ آپ کا رشتہ دار ہے، آپ کے خاندان کا آدمی ہے، آپ بھی مسلمان ہو، یہ بھی مسلمان ہے، اس کو پناہ دے دو۔ عبید اللہ نے کہا آپ کون ہوتے ہو پناہ دینے کی سفارش کرنے والے، اس کو میں نے قتل کرنا ہے۔ ان کو شہید کر دیا گیا، لیکن شہادت سے پہلے مسلم بن عقیل نے اشعث کو کہا میری ایک درخواست ہے، اللہ کی رسول عمل کر لینا۔ وہ درخواست یہ ہے ایک خط لکھ دو حضرت حسین کے نام اور ان کو بھیج دو کسی قاسم کے ذریعے سے، وہ کوفہ آ رہے ہیں، میرا خط پہنچ چکا ہوگا، وہ مدینہ مکہ سے چل پڑے ہوں گے، رستے میں ہوں گے، جلدی سے کسی قاسم کو بھیج دو، ان سے جا کر کہے کہ حسین اب کوفہ نہ آنا، کوفہ کے حالات بدل چکے ہیں، کوفہ کی حکومتیں بدل چکی ہیں، اب یہ ہمارے خلاف ہے، جو ہمارے حق میں بول رہے تھے نا، جنہوں نے کہا تھا کہ ہم ان کے لیے جان دے دیں گے، لگتا یوں ہے کہ آنے والی حکومتوں کی وجہ سے وہ بھی ساتھ نہیں دیں گے، وہ بھی اب حکومتوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، آپ تنہا رہ جائیں گے، اب کوفہ نہ آئے، واپس چلے جائیں۔ اشعث نے یہ خط لکھ کر فوراً روانہ کر دیا، ان کو یہاں شہید کر دیا گیا۔ لکھا ہے روایات میں کہ حضرت حسین اس وقت مقام زیالہ تک پہنچ چکے تھے، یہ ایک جگہ ہے رستے میں آتی ہے کوفہ سے پہلے، زیالہ، وہاں تک پہنچ چکے تھے۔ قاصد پہنچا، خط دیا، خط پڑھا، سوچ میں پڑ گئے، لوگوں سے کو سنایا یہ خط آیا ہے، تو اس میں کچھ لوگ وہ بھی تھے حضرت حسینی قافلے میں کہ جو حضرت مسلم بن عقیل کے رشتہ دار تھے۔ جب خبر دیکھی مسلم بن عقیل شہید ہو گئے
تو کہا حسین ہم تو واپس نہیں جائیں گے، یا تو حسین ہم خود بھی شہید ہو جائیں یا پھر مسلم بن عقیل کا ہم بدلہ لے لیں۔ تو حضرت حسین نے کہا ہاں بات تو ٹھیک ہے، ہمارا ساتھی شہید کر دیا گیا ہے، اگر محمد 1400 صحابہ سے وہ لے سکتے ہیں بیعت عثمان کے نام پر، تو ہم بھی تو اسی نبی کے صحابی ہیں، تو ہم بھی مسلم بن عقیل کو بدلہ لے کے جائیں گے۔ قافلہ چل پڑا، رستے میں جیسے سے آگے بڑھ رہے ہیں حال اور بری بری خبریں وہاں سے آ رہی ہیں۔ ایک اور ساتھی بھی ان کے تھے، وہ بھی شہید کر دیے گئے، یہ بھی شہید کر دیے گئے، لیکن قافلہ روانہ ہے۔ جب بالکل قریب پہنچ گئے تو دور سے دیکھا ایک لشکر آتا دکھائی دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لشکر کو لے کر ایک پہاڑ کے اوٹ میں ہو گئے اور انہوں نے کہا فوراً جنگ کی تیاری کرو، لگتا ہے کہ حالات بہت ناسازگار ہو گئے ہیں۔ وہی ہوا، ادھر سے عبیداللہ بن زیاد نے حر بن یزید کو 1000 کا لشکر دے کر بھیجا کہ رستے میں حسین کو پکڑو، جہاں بھی ہو وہاں روک لو۔ حر بن یزید ایسا آدمی تھا، اتنا سخت نہیں تھا یہ، اس کے دل میں بھی حضرت حسین کی محبت تھی۔ یہ اپنا قافلہ لے کر حضرت حسین کے پاس پہنچا اور کہا میں حر بن یزید ہوں، مجھے حکم ہوا ہے عبیداللہ بن زیاد کی طرف سے کہ آپ کو گرفتار کر کے ان کے حوالے کروں۔ تو حضرت حسین نے کہا حسین گرفتاری نہیں دے گا، ہماری تاریخ میں گرفتاریاں نہیں ہے، ہم یا تو مرتے ہیں یا مار دیتے ہیں، اس آپشن ہمارے ہاں نہیں ہوتا ہے، اس لیے گرفتاری ہماری عظمت ہماری شان کے خلاف ہے۔ دیکھو حر، میں وہ حسین ہوں، خود نہیں آیا ہوں، مجھے کوفہ والوں نے بلایا ہے۔ حر نے کہا ہمیں تو خبر نہیں آپ کو بلایا ہے، تو اپنے نوکر غلام سے کہا لاؤ وہ خط جو کوفہ والے ہمیں لکھے ہیں۔ 150 خط نکالے اور حر بن یزید کے سامنے پھینکے، کہا دیکھو تمہارے لوگوں کے لکھے ہوئے خط ہیں کہ بار بار مجبور کیا حسین کو، حسین تبھی آیا ہے اور خیر خواہانہ نیت سے آیا ہے، اصلاح نفس کی نیت سے آیا ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے، اگر حسین کو بلایا نہ جاتا تو حسین کبھی نہ آتا۔ حر بن یزید نے کہا دیکھو اب حکومت عبیداللہ بن زیاد کی ہے، اس حکومت میں آپ کو خط نہیں لکھے گئے ہیں، پہلی حکومت میں خط لکھے گئے ہوں گے، مجھے حکم ہے آپ کو گرفتار کر کے وہاں لے جاؤ۔ باتیں چلتی رہی، اسی دوران ظہر کا وقت ہوا تو حضرت حسین نے کہا ہم اپنی جماعت کروائیں گے، آپ کہاں پڑھیں گے؟ کہا ہم آپ کے پیچھے پڑھیں گے۔ حضرت حسین نے جماعت کروائی، حر بن یزید پورا لشکر حضرت حسین کی قیادت میں نماز پڑھ رہا ہے۔ اسی دوران عصر کا وقت ہوا، عصر کی نماز بھی حر بن یزید اور اس کے لشکر نے حضرت حسین کے پیچھے پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد جو ہے پھر خلاصہ کلام یہ ٹھہرا کہ اس نے کہا میرے آپ کو لے کر جانا ہر حال میں۔ حضرت حسین نے کہا دیکھو ہم نہیں جائیں گے عبیداللہ بن زیاد کے پاس، ہم یہ کر لیتے ہیں کہ ہم واپس جاتے ہیں، اور اپنے لشکر کو تیاری کرو۔ سب نے اپنے سواری پر سوار باندھا اور سوار بھی ہو گئے، لیکن چل نہیں پڑے واپس مدینہ کی طرف۔ لیکن حر بن یزید رستہ روک لیا، کہا واپس نہیں جانے دوں گا۔ تو حضرت حسین بن یزید نے پھر مدینہ کی بجائے اپنا رخ کر دیا مقام طف کی طرف، میدان کربلا کی طرف۔ ابھی چل ہی رہے تھے کہ پیچھے سے ایک اور قاصد آیا عبیداللہ بن زیاد کا، اس نے آ کر کہا حر، عبیداللہ کا یہ حکم نامہ جاری ہوا ہے کہ جہاں بھی ہو وہی رک جاؤ اور حسین پر زمین تنگ کر دو، کوشش کرو ان کو وہاں روکو جہاں پانی بھی کم ہو۔ تو کربلا کے میدان ان کو روک دیا گیا، مقام طف جس کو کربلا کہتے ہیں وہاں روک دیا گیا۔ اور اسی دوران حضرت حسین مختلف فتوے دیتے رہے اور کہتے رہے لوگوں میں بے قصور ہوں، میرا قصور نہیں ہے، میرا رستہ چھوڑ دو ورنہ انجام برا ہوگا۔ حر بن یزید سمجھتا رہا اور اس کا دل مزید نرم ہوتا رہا، لیکن مجبور تھا، ساتھ ساتھ رہا۔ ادھر سے عبیداللہ بن زیاد نے ایک اور لشکر روانہ کر دیا، عمر بن سعد کی قیادت میں 4000 کا لشکر، 1000 پہلے ہے، 4000 اور آیا، 5000 کا لشکر، اور آ کر عمر بن سعد نے حضرت
حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بات چیت کی، اور بات چیت میں یہی تھا کہ آپ کو گرفتاری دینا ہوگی۔ عبیداللہ بن زیاد کا حکم ہے، کہا گرفتاری حسین نہیں دے گا، اور کہا عمر دیکھو تم بھی مسلمان ہم بھی مسلمان۔ حسین آپ کے سامنے 3 آپشن رکھتا ہے، کسی ایک پر عمل کر لو۔ نمبر 1، حسین تمہارے کہنے پہ آیا ہے، اگر تمہاری اب رائے بدل ہی گئی ہے حسین کو واپس مدینہ جانے دو، نہیں حسین کی ملاقات براہ راست یزید سے کرواؤ، نہیں میں کوفہ آتا ہوں نہ مدینہ جاتا ہوں، مجھے کسی اور سرحد پہ بھیج دو، میں وہاں جا کر دین کی حفاظت کروں گا اور دین اسلام کی اشاعت کروں گا، میں کہیں اور نہیں جاؤں گا۔ عمر بن سعد خوش ہو گئے کہ لگتا یوں ہے یہ آگ بڑھتی ہوئی اب کم ہوگی۔ فوراً قاصد بھیجا عبیداللہ کی طرف کہ حسین کی یہ 3 آپشن ہے، کسی ایک کو قبول کر لو، یہ بڑھتی ہوئی آگ بند ہو جائے گی، مسلمان آپس میں لڑنے سے بچ جائے گے۔ عبیداللہ بن زیاد نے جب خط دیکھا اس کو بھی دل نرم ہوا، خوش ہوا، چلو یہ بڑھتی ہوئی آگ تو بجھتی ہے۔ سوچا کس پر عمل کروں، سوچ ہی رہا تھا کہ اس کے ساتھ ایک ظالم آدمی شمر ذی الجوشن بھی موجود تھا، اس کے دل میں اصحاب اطہار اور اہل بیت کی نفرت دل میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ اس نے کہا عبیداللہ اگر آج آپ نے حسین کو مہلت دے دی تو حسین آپ کے خلاف ایسے جو مسلح ہو کر آئے گا کہ پھر آپ کی شکست کو دنیا ہمیشہ یاد رکھے گی۔ حسین کو بالکل مہلت نہ دو، گرفتاری دے ورنہ وہاں قتل کر دو حسین کو۔ عبیداللہ بن زیاد شمر کی باتوں میں آ گیا، شمر کو خط لکھ کے دیا، خط لے جاؤ اور عمر بن سعد کو دے دو اور اس کو کہو کہ میں نے تمہیں سفارش کے لیے نہیں بھیجا ہے، تمہیں 2 آپشن دیے ہیں، صرف گرفتار کر لو یا قتل کر دو۔ اور شمر سے کہا اگر عمر بن سعد بات مان لے تو ٹھیک، نہ مانے اس کو بھی قتل کر دینا، اور خود اس کی جگہ پہ تم امیر بن جانا قافلے کا اور وہاں پر اس سے مقابلہ کرنا، حسین کو قتل کر کے یا گرفتار کر کے میرے پاس لے آنا۔ شمر جب وہاں پہنچا عمر بن سعد کو خط دیا، عمر بن سعد نے کہا شمر یہ تیری خباثت لگتی ہے، ورنہ عبیداللہ بن زیاد ایسا نہیں تھا کہ وہ ہماری بات نہ مانتا یا حسین سے اس قدر بغض رکھتا، یہ تیری بغض و عداوت اور خباثت ہے کہ جس نے آگ مزید بھڑکا دی ہے۔ پھر عمر نے وہ خط حضرت حسین کو دکھایا، کہ حسین یہ خط آیا ہے، ہم بھی مجبور ہیں، ہم نہیں چاہتے جنگ ہو، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں تمہارا بہت بڑا رتبہ اور مقام ہے، لیکن یہ خط ہے، بتائے کیا کریں۔ تو حضرت حسین نے کہا حسین لڑنے کے لیے تیار ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ شمر نے کہا اچھا یہ آج کے دن 9 محرم تھی، 7/3 کو وہاں پہنچے، باتیں ہوتی رہی، قاصد آتے جاتے رہے، یہ 9 محرم کو شام کے وقت شمر خط لے کر آیا اور کہا کہ ابھی جنگ ہوگی۔ حضرت حسین نے کہا دیکھو جنگ کے اصول ہوتے ہیں، میری بات مانو، آج رات مجھے چھوڑ دو، آج رات جنگ نہیں کرتے ہیں، صبح جنگ کر لیں گے، تاکہ رات کو میں اپنے اہل خانہ کو کچھ وصیتیں کرنا چاہوں، کوئی باتیں کرنا چاہوں تو اس کا موقع مجھے فراہم کیا جائے۔ تو عمر بن سعد نے جو ہے موقع فراہم کر دیا، ٹھیک ہے حسین آپ ہمارے سر کے تاج ہے، بس مجبوری کا نام شکریہ ہے، ہم کیا کریں، آپ رات اور گزار لے، صبح جنگ ہوگی۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس رات کھڑے ہو کر اپنے اہل خانہ کو ایک ایسا عظیم الشان خطبہ دیا، اپنے تو کیا پرائے بھی رونے لگے۔ حضرت حسین کھڑے ہوئے، حمد و ثنا کی اللہ کی، اور کہا دیکھو میں حسین ابن علی ہوں، میں محمد کا نواسا ہوں، میں فاطمہ کا لخت جگر، میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا ہوں، دیکھو میں کوفہ میں خود نہیں آیا ہوں، یہ 150 خط مجھے لکھے گئے ہیں، میں جب آیا ہوں، میرا قصور نہیں ہے، میں بے قصور ہوں، 3 آپشن میں نے رکھے ہیں، اگر تمہارے بلانے کے بعد بھی تمہاری رائے بدل گئی ہے، حسین کو واپس جانے دو، یزید سے ملوا دو،
یا پھر حسین کو کہیں اور بھیج دو، کہیں اور چلا جائے گا، تم سے مداخلت نہیں کرے گا۔ اور یاد رکھو حسین بے قصور ہے، کل کو یہ نہ کہنا کسی نے بتایا نہیں تھا، آج حسین بتا رہا ہے۔ اگر تمہارے دلوں میں بات پھر بھی نہ آئے، لے آؤ اپنے سوار، لے آؤ اپنے گھوڑے، دوڑا دو حسین پر، حسین سر نہیں جھکائے گا۔ اور کہا مجھے لگتا ہے حسین کی آج آخری رات ہے، کل شاید ہماری ملاقات نہ ہو۔ اور کہا میری رائے یہ ہے میرے ساتھیوں، تم نے بہت ساتھ دیا ہے میرا، تم مکہ سے چلے میرے ساتھ، مختلف مقامات سے ہوتے ہوئے، مشکلیں سہتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہو، لیکن دشمن کا مطلوب اور مقصود صرف حسین ہے، تم نہیں ہو۔ اور حسین کا قصور یہ ہے کہ حسین نے بیعت نہیں کی ہے۔ میری رائے یہ ہے تم راتوں رات یہاں سے چلے جاؤ، سارے چلے جاؤ، میرے گھر والوں کو بھی لے جاؤ، رشتہ داروں کو بھی لے جاؤ، کل صبح اکیلا حسین اسے نمٹ لے گا۔ اور جب دشمن دیکھے گا حسین اکیلا یہاں موجود ہے، مطلوب موجود ہے، تمہارا پیچھا نہیں کرے گا۔ اس لیے میری رائے یہ ہے تم یہاں سے چلے جاؤ، تمہارا قصور نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کیسے لوگ اللہ نے عطا کیے تھے، کہنے لگے حسین کیسی بات کرتے ہو، ہم آپ کو تنہا چھوڑ کر چلے جائیں، کبھی ایسا سوچنا بھی نہ، ہم تو وہ ہیں جو آپ سے پہلے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کریں گے، دشمن آپ تک تب پہنچے گا جب ہماری لاشوں سے گزرے گا، ایسے نہیں پہنچنے دیں گے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس لیے ہم نہیں جائیں گے۔ آپ اور خوش ہو گئے اور کہا چلو سب اپنے اپنے خیموں میں چلے جاؤ اور اللہ کو راضی کرو، آوازاریہ کرو، اللہ کل حق کو فتح دینا اور جو ہے باطل کو اللہ مغلوب کر دینا۔ ساری رات آوازاریاں ہوتی رہی، روتے رہے، اللہ کے سامنے مناجات ہوتی رہی۔ صبح ہوتے شمت دل جوشن آ گیا اور کہا حسین جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کہا حسین پہلے سے تیار، لے آؤ لشکر اپنے۔ سمبر جل جوشن نے 4 حصے لشکر کے بنا دیے، ایک حصے کا امیر حر بن یزید کو بنایا اور باقی 3 کے امیر اور بنا دیے۔ صفیں بن گئی، ادھر سے حضرت حسین کی صفیں تیار ہو گئی، وہاں صرف 72 ہے، یہاں مجمع کثیر موجود۔ جب صفیں تیار ہو گئی تو حر بن یزید نے فوراً اپنے گھوڑے کو بھگایا اور حضرت حسین کے پاس چلا گیا، کہا حسین مجھے معاف کرنا، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے پتا نہیں تھا کہ نوبت قتال تک جائے گی، اگر مجھے پتا ہوتا تو میں آپ کو وہی سے رستہ دے دیتا جہاں میں نے آپ کو روکا تھا۔ اب اس کو معاف کر دیجئے۔ اب جو جنگ ہوگی تو حر بن یزید لشکر حسینی میں رہ کے لڑے گا۔ تو حر بن یزید نے حضرت حسین کے لشکر میں رہ کر جہاد کیا اور اس دوران وہ شہید بھی ہو گئے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ صبح جنگ شروع ہوئی اور عصر کے بعد تک جنگ جاری رہی۔ اس دوران حضرت علی کے 4 بیٹے، حضرت حسین کے 4 بھائی، حضرت عباس بن علی، حضرت ابوبکر بن علی، حضرت عمر بن علی، حضرت عثمان بن علی بھی شہید ہوئے، آپ کے بھتیجے شہید ہوئے، آپ کے رشتہ دار شہید ہوئے، 71 شہید ہو گئے۔ اسی دوران حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ مبارک بھی زخمی ہوا، یہاں سے کٹ کر لٹک گیا اور پھر آپ نے بعد میں پاؤں کے نیچے دبا کر کھینچ کر پرے پھینکا اور یہ کہتے ہوئے پھینکا کہ جسم کا جو حصہ اللہ کی راہ میں لڑنے سے رکاوٹ بنے اس کو جسم کے ساتھ لڑنے کا کوئی حق نہیں ہوتا ہے۔ اور پھر ایک ہاتھ لڑتے رہے، اس قدر زخمی اور پیاس سے جو ہے نڈھال ہو رہے تھے کہ بار بار پانی طلب کر رہے تھے، لیکن پانی دینے والا کوئی نہیں تھا۔ سبحان اللہ، اللہ نے ایسا روک دیا تھا، زخمی حالت میں ہے، ایک ہاتھ کے ساتھ ہے، اکیلے ہیں اور دشمن ہزاروں میں ہے۔ لکھا روایات میں حسین جس طرف بھی قدم اٹھاتے تھے وہ پورا لشکر بھیڑ بکریوں کی طرح بھاگتا تھا۔ اسی دوران آپ کو شدت پیاس اتنا ستایا کہ آپ فرات کے کنارے گئے پانی پینے کے لیے، لیکن ایک ظالم نے آگے بڑھ کر آپ کے لب مبارک پر تیر مارا، آپ کے لب مبارک زخمی ہو گئے، آپ پانی نہ پی سکے۔ پھر آئے لیکن کوئی ہمت نہیں کر رہا تھا کہ حضرت حسین کی طرف بڑھ کر آپ کو شہید کرے۔ ہر ایک کو پتا تھا کہ حسین قتل کوئی عام قتل نہیں ہوگا، جس نے حسین کو قتل کیا وہ نہ دنیا میں جی پائے گا اور نہ آخرت میں جی پائے گا، اس لیے کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ آخر میں شمبر ذی الجوشن نے کہا
کہ سب ایک بار ہی آگے بڑھ کر حسین پر دھاوا بول دو، حسین پر ایک بار ہی حملہ کر دو۔ ظالموں نے آگے بڑھ کر ایک بار کی حملہ کیا تو حضرت حسین اس طرح شہید ہو گئے۔ جب بعد میں دیکھا گیا تو آپ کے جسم مبارک پر 33 زخم نیزوں کے تھے اور 34 زخم تلواروں کے تھے۔ جب آپ شہید ہو گئے، ظالموں کا کلیجہ ٹھنڈا نہ ہوا۔ شمر نے کہا اب ان کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑا دو۔ گھوڑے دوڑا دی گئے، پھر بھی دل ٹھنڈا نہ ہوا۔ شمر نے کہا حسین کا سر قلم کر دو، اور قلم کر کے آپ کے سر مبارک کو ایک گھوڑے کی گردن میں لٹکایا گیا۔ ایک دن تک لاشیں وہاں پڑی رہی۔ ایک دن کے بعد یہ لاشوں کو اور جو چھوٹے بچے حضرت حسین کے گھر والے بچے یا عورتیں جو خیموں میں تھی ان کو ساتھ لیا اور حضرت حسین کا سر ساتھ لیا اور عبید اللہ بن زیاد کی مجلس میں چلے گئے۔ سر سامنے رکھ دیا ایک تھال میں ڈال کر، تو عبید اللہ بن زیاد ہنسنے لگا، خوش ہونے لگا، اور ایک چھڑی لے کر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لب مبارک پہ لگانے لگا اور کھیلنے لگا۔ وہاں ایک ضعیف العمر صحابی موجود تھے، انہوں نے کہا عبید اللہ ایسا کام نہ کرو، اس لیے کہ میری ناکھوں نے ان ہونٹوں پر نبی کے ہونٹوں کو لگتے ہوئے دیکھا ہے، عبید اللہ تیرا حشر برا ہوگا، ایسا نہ کرو۔ باز نہ آیا۔ پھر تاریخ نے وہ منظر بھی دیکھا کہ وہی تھال جس کے اندر حسین کا سر کٹا ہوا رکھا تھا، اسی تھال میں عبید اللہ بن زیاد کا سر بھی کٹا ہوا رکھا دیکھا گیا ہے۔ اس لیے پھر بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے، یہاں بھی کچھ بحث و بحثہ ہوا آپ کے اہل خانہ کے ساتھ۔ آخر میں عبید اللہ بن زیاد نے حضرت حسین کا سر مبارک اور جو باقی اہل خانہ بچے تھے سب کو ایک لشکر کی معیت میں بھیج دیا یزید کے پاس شام کے اندر۔ جب یزید کے پاس پہنچا سر دیکھا تو یزید غمگین ہوا، پریشان ہوا اور کہا عبید اللہ ظالم، میں نے تجھے یہ نہیں کہا تھا کہ حسین کا سر قلم کر کے لے آنا، میں نے تو کہا تھا حسین کو زندہ گرفتار کر کے لاؤ، کہ تم نے بہت بڑا ظلم کیا ہے، یہ ایسا ظلم ہے کہ تاریخ اب یزید کو معاف نہیں کرے گی۔ وہی ہوا، پھر ملکوں میں احتجاج شروع ہو گئے، اسلامی ملکوں کے حکام کھڑے ہو گئے اور کہا یزید تجھے بدلہ دینا پڑے گا، اور پھر یزید ایسا پریشان اور غمزدہ ہوا، اس کے بعد صرف 2 سال یا 3 سال زندہ رہا اور پھر یہ مر گیا۔ اور لکھا ہے جب حضرت حسین کی شہادت ہو گئی تو 2-3 ماہ تک جب سورج نکلتا تھا تو سورج کا رنگ ایسے ہوتا تھا جیسے سرخ خون ہوتا ہے، اور دیواریں خون کا رنگ پیش کرتی تھی، سورج بھی ہوتا تھا، دیواریں بھی روتی تھی، دیواروں کا رنگ بالکل سرخ خون کی طرح ہوتا تھا۔ اور قاتلان حسین کو جو انجام ہوا دنیا نے دیکھا۔ روایات میں لکھا ہے کہ جس شخص نے حضرت حسین کا سر مبارک گھوڑے کی گردن میں لٹکایا تھا، بعد میں دیکھا گیا وہ اتنا حسین آدمی تھا، اس کا رنگ کالے کبے کی طرح ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا تو بڑا حسین تھا، تجھے کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا میں وہ ظالم ہوں، وہ بدبخت ہوں جس نے حسین کا سر گھوڑے کی گردن میں لٹکایا تھا۔ اب جب بھی سونے کی کوشش کرتا ہوں 2 لوگ آتے ہیں، ایک میرے پاؤں پکڑتا ہے، دوسرا سر پکڑتا ہے اور مجھے کسی آگ میں گھسیٹتے ہیں، وہاں ڈال دیتے ہیں اور میں جھلس جاتا ہوں۔ چند دنوں کے بعد وہ مر گیا۔ ایک اور شخص کو دیکھا گیا، آنکھیں اچانک چلی گئی، لوگوں نے کہا تیری نظر ٹھیک تھی، اچانک کیسے چلی گئی؟ کہنے لگا کیا پوچھتے ہو، میں وہ بدبخت ہوں جو قاتلان حسین میں شریک تھا۔ میں ایک رات سویا، رات کو خواب میں دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، آستینیں چڑھائی ہوئی ہے، آپ کے ہاتھ میں تلوار ہے، آپ کے سامنے ایک چمڑے کا جو ہے کپڑا بچھا ہوا ہے، اس پر 10 قاتلان حسین ذبح کیے ہوئے پڑے ہیں، اور آپ نے مجھے دیکھا، ڈانٹا، آپ کے ہاتھ میں ایک شیشی تھی، اس میں حسین کا خون تھا، آپ نے شیشی میں سلائی لگائی اور میری آنکھوں میں لگا دی، صبح اٹھا تو آنکھیں نہیں تھی میری۔ ایک اور شخص کو دیکھا گیا کہ اتنا پانی پیتا تھا، اتنا پانی پیتا تھا کہ پیاس بجھتی نہیں تھی، اتنا پیٹ بڑا پھٹا مر گیا۔ یہ وہ شخص تھا جس نے حضرت حسین کو پانی پیتے ہوئے آپ کے لب مبارک پر تیر مارا تھا۔ تو قاتلان حسین کو اللہ نے دنیا میں عبرتناک انجام سے دوچار کیا ہے۔ پھر شاعر نے کیا خوب کہا، کتاب سادہ رہے کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا، جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ پھر وہی ہوا،
ابھی 5 سال کا عرصہ گزرا تھا، مختار نامی شخص ایک کوفہ کا گورنر بنا، اس نے آتے ہی اعلان کر دیا قاتلان حسین کو اب معاف نہیں کیا جائے گا۔ ایک دن میں 248 لوگ گرفتار کر لیے گئے اور ذبح کر دیا گیا، اور شمر کو پکڑا، کہا شمر تیری وجہ سے اتنا بڑا یہ تاریخ اسلام نے اتنا خوفناک جو ہے یہ منظر دیکھا تھا، کہا قتل کرو اس کو بھی، اور قتل کرنے کہا اس کی لاش کتوں کے سامنے ڈال دو، اس کی یہی سزا ہونی چاہیے۔ تو اس طرح تاریخ اسلام سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے اس واقعہ سے کہ ظلم کی رات ہمیشہ رہتی نہیں ہے، کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا، جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا، سکوت صحرا میں بسنے والوں ذرا رتوں کا مزاج سمجھو، جو آج کا دن سکون سے گزرا تو کل کا موسم خراب ہوگا، ظالموں اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو، دور بدلے گا یہ وقت کی بات ہے، یقیناً سنے گا وہ دعائیں میری، کیا تمہارا خدا ہے ہمارا نہیں۔ تو پھر قاتلان حسین ایسے عبرتناک انجام سے دوچار ہوئے کہ دنیا آج ان کا نام لیتے ہوئے بھی اپنی زبان کا نام لینے کو اچھا نہیں سمجھتی ہے، اور جب بھی حسین کا نام آتا ہے، کربلا کے شہداء کا نام آتا ہے تو عظمت اور رفعت کی وجہ سے سر جھک جاتے ہیں، ان کا نام لیتے ہوئے انگ سے جو ہے ایک خوشی اور ایک تقدس اور خوشی کی جو ہے کلمات نکلتے ہیں۔ اس لیے اس واقعہ سے ہمیں سبق یہی ملا کہ بے شک تھوڑے ہو زیادہ ہو، ہمیشہ حق کا ساتھ دینا، دشمن کے ساتھ کبھی کھڑا نہ ہونا، دشمن کسی حال میں راضی نہیں ہوگا، مر ظالم بھی جاتا ہے، مر مظلوم بھی جاتا ہے، عظیم ہے وہ لوگ جو مظلوم کا ساتھ دے کر دنیا میں سرخرو ہوتے ہیں اور آخرت میں سرخرو ہوتے ہیں۔ اس لیے اس شہادت کے واقعہ سے ہمیں سبق لینا چاہیے اور اس کو پڑھ کر اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔